أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا۔ جی سامعین، آج 3 محرم الحرام 1445 ہجری ہے۔ اس عنوان سے آج ہماری تیسری گفتگو ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، حسین علیہ السلام کی شہادت کی گرمی مومنوں کے دلوں میں ہمیشہ رہے گی اور کبھی ٹھنڈی نہیں پڑے گی اور قیامت تک یہ جوش مارتی رہے گی۔ جی سامعین، ماہ محرم الحرام ہے، تیسری محرم ہے آج، جس میں مجالس وغیرہ ہو رہی ہیں اور مومنین مجالس میں شرکت کرتے ہیں، آتے ہیں، اور یہ مجالس اعضاء منائی جا رہی ہے۔ جو مومنین آتے ہیں مجلس اعضاء میں تو کچھ آداب ہیں مجلس اعضاء کے، وہ کیسے آنا چاہیے ان کو، کس طرح آنا چاہیے ان کو، اور کس انداز میں آنا چاہیے مومنین کو مجلس اعضاء میں، ہر چیز کے آداب ہیں اور اس مجلس کے بھی کچھ آداب ہیں۔ آج ہمارا دل چاہتا ہے کہ وہ مجلس کے آداب کچھ بیان ہو جائیں کہ مجلس کے کیا آداب ہیں، ان آداب کی رعایت کرنی چاہیے ہمیں۔ پہلا آداب یہ ہے کہ جب ہم مجلس میں آئیں تو یہ دیکھیں، اگر تنگ جگہ ہے تو پھر کھل کر نہ بیٹھیں۔ جگہ تنگ ہے تو ایسا نہ ہو کہ انسان جو ہے نا آ کر بیٹھے مجلس اعضاء میں، دوسرے لوگ تنگ ہو رہے ہوں، جگہ کا مسئلہ بن رہا ہو، مومنین کی کثیر تعداد ہو، تو پھر وہاں پہ کھل کر نہ بیٹھیں بلکہ تھوڑا سا تنگ ہو کر بیٹھیں تاکہ دوسرے مومنین بھی آرام سے بیٹھ سکیں، ان کو تنگی محسوس نہ ہو۔ یہ ایک آداب ہے۔ دوسرا آداب یہ ہے، مجلس اعضاء میں جانے سے پہلے صدقہ دے کر اور آیت الکرسی پڑھ کر گھر سے نکلیں۔ فرماتے ہیں کہ جب مجلس اعضاء کے لیے نکل رہے ہیں تو پہلے صدقہ دیں اور گھر سے نکلنے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ کر گھر سے نکلیں۔ یہ ایک اور آداب ہے۔ آگے فرماتے ہیں، کہتے ہیں گھروں کی مجالس میں خصوصاً اوقات نماز کی رعایت کریں اور نماز کا انتظام کریں۔ جب ہم اپنے گھروں میں مجالس اعضاء کرواتے ہیں تو پھر نماز کے اوقات کا خیال رکھیں اور نماز کا وہاں پہ انتظام کریں۔ یا ایسا نہ ہو کہ مجلس اعضاء شروع ہو اور نماز کا وقت بھی ہو جائے، ہم نماز کا کوئی خیال نہ کریں اور نماز نہ پڑھیں اور نماز کا وقفہ نہ کریں، تو پھر مقصد حسین جو ہے نا وہ فوت ہو جائے گا۔ مقصد حسین یہ نہیں آئے کہ نماز کو چھوڑ دیں، بلکہ امام حسین علیہ السلام نے نماز کو بچانے کے لیے تو کربلا گئے تھے۔ یہی تو ہے، امام حسین علیہ السلام کے جملہ نہیں ہے اقمت الصلاۃ، میں نماز کو قائم کرنے جا رہا ہوں۔ اگر ہم مجالس کروا رہے ہیں اور نماز کا خیال نہیں کرتے اور نماز کے لیے وقفہ نہیں کرتے تو پھر ہمارا جو مقصد امام حسین تھا وہ فوت ہو جائے گا۔ یہ مجلس کروانے کا مقصد ختم ہو جائے گا۔ مجلس کس لیے کروا رہے ہیں؟ اس لیے کہ لوگوں کو مقصد حسین کا پتہ چلے۔ جب مقصد حسین کا بھی پتہ نہیں چلے گا لوگوں کو، ہم مقصد حسین کو بھی فوت کر رہے ہیں، ختم کر رہے ہیں، اس کا خیال نہیں رکھ رہے، تو پھر ہماری مجالس کروانے کا کوئی فائدہ نہیں آئے۔ یہ اس بات کا ہمیں لازمی خیال رکھنا چاہیے۔ جو پڑھنے والا ہے وہ خود لوگوں کو کہے، اور جو بانی ہے اس کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ وقفہ کرائے۔ اگر
جو پڑھنے والا ہے وہ پڑھ رہا ہے پھر بھی اسے کہے کہ اب نماز کا وقت ہو رہا ہے، اب ہمیں وقفہ کرنا ہے نماز کے لیے، یہ ایک آداب ہے۔ دوسرا آداب یہ ہے بلند آواز سے گریہ کرنے میں شرم محسوس نہ کریں۔ جب مصائب پڑھا جا رہا ہو اس وقت بلند آواز سے گریہ کرنے میں کوئی شرم محسوس نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے امام صادق علیہ السلام کا ایک صحابی تھا، جب امام نے مجلس کے بعد پوچھا اس سے کہ آپ نے گریہ نہیں کیا میرے دادا حسین پر، تو اس صحابی نے اپنی جیب سے رومال نکال کر کہا مولا دیکھیں یہ رومال جو ہے نا گیلا ہو چکا ہے، اتنا میں نے گریہ کیا۔ مولا فرماتے ہیں آپ نے حق ادا نہیں کیا۔ کیسے؟ کہا مولا فرماتے ہیں ایسے گریہ کرو میرے دادا حسین پر جیسے ایک بوڑھی ماں اپنے جوان بیٹے کی لاش پر گریہ کرتی ہے، یعنی کہ بلند آواز سے گریہ کرنے میں شرم محسوس نہ کرو، جو ہے نا بلند آواز سے گریہ کرو۔ آگے فرماتے ہیں ممکن ہو تو زیارت وارثہ روزانہ پڑھیں۔ ہاں اگر ماہ محرم ہے تو روزانہ جو ہے نا اگر آپ کے لیے ممکن ہو تو زیارت وارثہ کی تلاوت لازمی کریں، اس کے بہت بڑے فوائد ہیں اور بہت بڑا ثواب ہے۔ آگے فرماتے ہیں مجلس شروع ہونے کے بعد کسی کو سلام نہ کریں اور اپنی آواز کو بلند نہ کریں۔ مجلس جب شروع ہو گئی تو اس وقت سلام کسی کو نہ کریں اور بلند آواز سے بات بھی نہ کریں، کیونکہ مجلس حسین علیہ السلام شروع ہو چکی ہے۔ آگے فرماتے ہیں ایک دوسرے کو شہادت امام حسین علیہ السلام کی تعزیت پیش کریں۔ ایک دوسرے کو یہ ایک آداب ہے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی، ایک دوسرے کو تعزیت پیش کریں، یہ ایک مجلس کا آداب ہے۔ آگے فرماتے ہیں مرثیہ نوحہ و مصائب کے وقت کوئی ہنسی مذاق کی بات نہ کریں۔ جب مرثیہ پڑھا جا رہا ہو، نوحہ پڑھا جا رہا ہو اور مصائب پڑھا جا رہا ہو پھر ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مذاق نہ کریں، یہ انتہائی جو غلط بات ہے، اخلاقاً بھی غلط بات ہے اور مجلس امام حسین علیہ السلام کے خلاف بھی ہے، کیونکہ مصائب پڑھا جا رہا ہوگا، نوحہ پڑھا جا رہا ہوگا، مرثیہ پڑھا جا رہا ہوگا، اس وقت اگر ہنسی مذاق کریں تو یہ توہین مجلس امام حسین علیہ السلام ہے، اس سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ آگے فرماتے ہیں اگر رونا نہ آئے تو رونے کی شکل بنائی جائے۔ اگر رونا نہیں آ رہا تو پھر رونے کی شکل بنائیں، تو اس لیے فرمان بھی ملتا ہے اگر آپ کو رونا نہیں آ رہا تو پھر رونے کی شکل بنا لیں، اگر رونے کی شکل بھی بنا لیں گے تو کیا ہے آپ کے لیے جو ہے نا جنت ہوگی۔ اور بہت ساری حدیثیں موجود ہیں لیکن اس وقت نہیں ہے ان کی طرف جانے کے لیے۔ آگے فرماتے ہیں تبرک کا احترام کریں۔ ہاں جب مجلس حسین ہے اس کا ایک آداب ہے کہ تبرک کا اہتمام بھی کریں، تبرک لوگوں کے درمیان تقسیم کریں امام حسین علیہ السلام کا تبرک۔ اور بہت سارے آداب ہیں لیکن سارے آداب ہم نہیں گنوا سکتے، نہیں پڑھ سکتے کیونکہ وقت نہیں ہے۔ ایک اور آداب سنتے جائیں، وہ یہ ہے عورت و مرد دونوں حجاب کی رعایت کرتے ہوئے مجلس اعضاء میں شریک ہوں۔ عورت ہے چاہے مرد ہے دونوں حجاب کی رعایت کرتے ہوئے مجلس اعضاء میں شریک ہوں۔ یہ نہ ہو کہ عورت اگر آئے تو پردہ نہ ہو مجلس حسین میں آ جائے تو پھر یہ مقصد حسین جو ہے نا ختم ہو جائے گا، یہ فوت ہو جائے گا۔ اپنے آپ کو کنیز زہرا اگر کہتی ہے، اس کے بیٹے کی مجلس میں شامل ہوتی ہے تو پھر پردہ کر کے آنا چاہیے۔ یہ ایسا بھی نہیں اپنے آپ کو زینت اپنے آپ کے لیے اپنے لیے بنا کر آئے اور اپنے آپ کو جو ہے نا بہترین انداز میں لے کر آئے اور خوشبو لگا کر آئے اور بہت ساری چیزیں لگا کر آئے، خوبصورت بن کر آئے۔ وہ اس لیے خوبصورت بن کر آئے کہ تاکہ لوگ مجھے دیکھیں، تو پھر اس کا یہ کرنا بھی حرام ہے اور مجلس حسین میں آنا بھی اس کا حرام ہے۔
اگر کنیز زہرا اپنے آپ کو کہتی ہے، اس کے بیٹے کی مجلس میں شامل ہوتی ہے، تو پھر حجاب کر کے آنا چاہیے، اور جو ہے نا مجلس حسین کے لیے آئے، لوگوں کے لیے نہ آئے۔ اگر حجاب نہیں کرتی، پردہ نہیں کرتے، وہ پھر کنیز زہرا کیسے بنے گی؟ اسی طرح مردوں پر بھی واجب ہے یہ چیز۔ اگر مرد اس لیے آتے ہیں کہ لوگوں کی عورتوں کو دیکھیں اور ان کے ساتھ بات چیت کرنے کی کوشش کریں، ان سے ربط قائم کرنے کی کوشش کے لیے آئیں یہاں پہ مجلس حسین میں، تو پھر ان کا بھی یہ فعل بھی حرام ہے، اور مجلس حسین میں آنا بھی اس کا حرام ہے۔ مجلس حسین ہے، یہاں پہ مقصد حسین کے لیے آئے کہ مقصد حسین کیا تھا، اس کو سیکھنے کے لیے آئے، نہ کہ ایسے کام کرنے کے لیے جس سے خدا بھی ناراض ہو، اور اس کا رسول بھی ناراض ہو، اور امام حسین علیہ السلام بھی ناراض ہو۔ تو امام حسین علیہ السلام کے لیے اگر آئیں تو امام حسین علیہ السلام کے لیے آئیں، تاکہ امام حسین علیہ السلام کا مقصد سیکھ سکیں، مقصد کیا تھا امام حسین علیہ السلام کا، نہ کہ کسی دوسرے کاموں کے لیے آئیں۔ یہ خداوند متعال ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک جملہ مصائب کا سنتے جائیں۔ امام حسین علیہ السلام کا جو شہادت کا مقصد کا دروازہ ہے، اسے مسلم بن عقیل کہتے ہیں۔ مسلم بن عقیل کا اگر تذکرہ نہ کیا جائے تو کربلا ادھوری ہے، کربلا مکمل نہیں ہوتی۔ یہ امام حسین علیہ السلام کا سفیر ہے مسلم بن عقیل۔ بہت سارے لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کو خط لکھے کہ مولا کوفے میں تشریف لائیں۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو کوفے کی طرف روانہ کیا اور کہا، یہ میرا ثقہ بندہ ہے، یہ میرا چچا زاد ہے، میرا بھائی ہے جو میں آپ کی طرف بھیج رہا ہوں۔ یہ جو اگر کسی چیز سے روک دے تو رک جانا، اگر کسی چیز کے لیے کہے کہ خروج کرو، خروج کر لینا، کیونکہ اس کا جو فرمان ہوگا وہ میرا ہوگا۔ یہ مسلم بن عقیل ہے۔ اب میں مختصر کر رہا ہوں، ایک جملہ شہادت کا بیان کرتا ہوں اور آپ کی زحمت تمام کرتا ہوں۔ مسلم بن عقیل نے جس وقت نماز مغرب پڑھائی تو 18,000 کا ایک روایت کے مطابق جو لوگ تھے 18,000 پیچھے نماز پڑھنے والے تھے، مگر جب مغرب کی نماز پڑھا چکے تو چند لوگ باقی بچے تھے۔ جب مغرب عشاء کی نماز پڑھا چکے تو دیکھا کوئی پیچھے موجود نہیں تھا، تنہا مسلم تھا۔ اب مسلم کوفے کی گلیوں میں پھر رہا ہے، اتنا بڑا کوفہ، ہزاروں جس کے اندر گھر موجود تھے، مگر مسلم کی پناہ کے لیے کوئی ایک گھر بھی موجود نہیں تھا۔ مسلم کوفہ کی گلیوں میں اب پھر رہا ہے۔ ایک مرتبہ مسلم ایک بوڑھی عورت کے گھر کے سامنے آ کر بیٹھ گئے مسلم۔ وہ بوڑھی عورت شاید اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے دروازے پہ آئی تو دیکھا مسلم بیٹھے ہوئے تھے، کہا، اے بندہ خدا اپنے گھر کو چلے جا، حالات ٹھیک نہیں ہے۔ تو مسلم فرماتے ہیں، اے اماں مجھے پیاس لگی ہے، پانی پلا سکتی ہو؟ اس کا نام تاریخ میں طوعا لکھا ہے۔ تو یہ گھر میں چلی گئی، اہل بیت کی ماننے والی تھی، تو گھر میں جیسے چلی گئی تو پانی لے کر آئی، آ کر مسلم کو دیا، مسلم نے پانی پی لیا۔ اب یہ واپس چلی گئی، تھوڑی دیر گزری پھر واپس آئی تو دیکھا وہی شخص بیٹھا ہوا ہے، دیکھ کر کہتی ہے، اے بندے خدا آپ اپنے گھر کو چلے جا، آپ کا مقصد پورا ہو گیا، آپ نے پانی پی لیا ہے۔ تو مسلم دیکھ کر کہتے ہیں، اماں جس کا گھر نہ ہو تو وہ کہاں جائے؟ کہا تو کون ہے؟ کہا میں مسلم بن عقیل ہوں۔ کہا آقا میرے گھر تشریف لائیں۔ بس عزادارو مختصر کر رہا ہوں، اس کا ایک بیٹا تھا جس کا نام بلال تھا۔ اس نے جب اسے پتہ چلا مسلم ہمارے گھر ہے، اس نے جا کر
ابن زیاد کے ایک سپاہی کو جا کر بتا دیا، کہا کہ مسلم ہمارے گھر ہے۔ اب فوجوں نے اس گھر کا محاصرہ کر لیا، اب فوجی آ گئی، اب مسلم بن عقیل گھر سے باہر نکلے، کوفے کی گلیوں میں آ گئے ہیں۔ اب علی کا شیر، علی کا لال جنگ کر رہا ہے، بڑی بہادری کے ساتھ جنگ کی۔ بس عزادارو، ایک مرتبہ دھوکے کے ساتھ مسلم کو گرفتار کیا گیا۔ جب مسلم کو گرفتار کیا تو پھر کسی نے پتھر مارا مسلم کو، کسی نے تلوار ماری مسلم کو، کسی نے نیزہ مارا مسلم کو۔ تو وہی مسلم دیکھ کر کہتا ہے، اے لوگو، مجھے پتھر مار رہے ہو، مجھے دھوکہ دیا ہے، کیا منہ دکھاؤ گے قیامت کے دن رسول خدا کو؟ بس عزادارو، جب دربار میں مسلم کو لایا گیا نا، تو ایک شخص نے کہا، مسلم امیر کو سلام کرو۔ تو مسلم دیکھ کر کہتے ہیں، میرا تو امیر حسین ہے، حسین کے علاوہ کوئی امیر نہیں ہے میرا۔ بس عزادارو، مسلم کو دارالامارہ کی چھت سے جب گرایا گیا تو اس وقت امام حسین علیہ السلام گریہ فرمانے لگے۔ تو عباس نے پوچھا، مولا گریہ کیوں کر رہے ہیں؟ کہا، عباس دیکھنا چاہتے ہو؟ کہا، ہاں مولا دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو مولا حسین علیہ السلام نے کہا، عباس میری دو انگلیوں کے درمیان دیکھو۔ عباس نے دیکھا، مسلم دارالامارہ کی چھت سے گر رہے ہیں۔ کہا، مولا جلدی کرو، اذن امامت کے ذریعے، اجازت امامت کے ذریعے مجھے جلدی کرو، دارالامارہ کے پاس پہنچا دو۔ میں جنگ نہیں کروں گا، میں نیچے بیٹھ کر مسلم کو اپنی گود میں لوں گا، اپنی آغوش میں لوں گا۔ بس عزادارو، امام حسین علیہ السلام نے کہا، عباس گھبراؤ نہیں، آپ نے اوپر کا منظر دیکھا لیکن نیچے کا نہیں دیکھا۔ کہا، نیچے دیکھو۔ جب عباس نے دیکھا، تڑپ گئے عباس، کہنے لگے، مولا مجھے بتاؤ یہ کالے برقعے والی بی بی کون ہے؟ تو امام نے فرمایا، عباس یہ میری ماں ہے، جنت البقیع چھوڑ کر آئی ہے مسلم کا سر اپنی آغوش میں لینے کے لیے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔